السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وہ روزانہ صبح سویرے بکریوں کا ریوڑ مکہ کے پہاڑوں کی گھاٹوں میں چرانے لے جاتے، اور جب دن بھر کر تھکے ہارے سورج اپنا سفر ختم کر کے مغرب کی جانب رواں دواں ہوتا تو وہ بھی اپنے ریوڑ کو واپس لوٹاتے۔ یہ چھوٹے سے قد، دبلے پتلی ٹانگوں اور گندمی رنگت کے ایک نوعمر کمزور چرواہے کا روز کا معمول تھا۔ چہرے کی مصروفیت اور آنکھوں کی چمک اس کی ذہانت کا پتہ بتاتی تھی۔ پھر وہ خوش قسمت بھی تھے کہ والدین نے عرب کی جاہلانہ ماحول میں بھی انہیں ابتدائی تعلیم سے روشنا کروایا، جس کی بدولت وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے۔ لیکن جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو اس باہمت بچے نے خاندان کا معاشی بوجھ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سارا دن خاموش ویرانے وادیوں میں بکریوں کے پیچھے بھاگتے یا کسی بڑے پتھر کے سائے تلے حالات واقعات کے بارے میں سوچ بچار کر کے اپنا وقت گزارتے۔ وہ اپنے لوگوں کی معاشرتی بدحالی، جاہلانہ رسم و رواج اور اخلاقی رویے پن کو نہ صرف ناپسند کرتے بلکہ انہیں بدلنا بھی چاہتے تھے، مگر کیسے؟ اس کا نہ انہیں ارادہ تھا نہ شعور، مگر وہ کسی ان ہونی کا منتظر رہتے۔ آخر ایک دن اس نے دیکھا کہ دو روشن باکردار اور پرنور چہرے والے بزرگ تھکن سے نڈال ان کی جانب بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے ان سے بے ادب ہو کے بیاباں وادیاں میں موجود ان بزرگوں کی توجہ بھری نظروں سے دیکھا۔ دونوں قریب آئے اور ان میں سے ایک گویا ہوا، اے لڑکے، ہم سخت پیاسے ہیں، کیا تم اس شدید گرمی میں کسی بکری کے دودھ سے ہماری پیاس بجھا سکتے ہو؟ نوعمر چرواہے نے جواب دیا، بزرگوں، میں ان بکریوں کا مالک نہیں، چرواہا ہوں۔ ان کا مالک مکہ کا ایک سردار ہے، جس کی اجازت کے بغیر یہ کام امانت میں خیانت ہوگا۔ دونوں اجنبی بزرگوں نے جب نوعمر چرواہے کی یہ بات سنی تو لمحہ بھر کو ان کے خشک لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، یوں لگا کہ جیسے وہ اس جواب کو سن کر دل میں خوش ہوئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، اچھا، کیا کوئی ایسی بکری بھی ہے جو دودھ دینے کے قابل ہی نہ ہو؟ ہاں، ایسی بکری تو ہے میرے پاس، لیکن وہ آپ کے کس کام کی؟ اس سے پیاس کیسے بجھے گی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک بکری کی نشاندہی کر دی۔ ایک بزرگ آگے بڑھے، اس کے سوکھے ہوئے چھوٹے تھنوں پر دستِ مبارک پھیرا اور پھر دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بکری کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ دونوں نے خوب سیراب ہو کر دودھ پیا اور چرواہے کو بھی پلایا، اور جب دودھ پی چکے تو پھر تھنوں کو ہاتھ لگایا اور وہ اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ نوعمر چرواہا یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب وہ رخصت ہونے لگے تو انہوں نے چرواہے سے نام پوچھا۔ وہ بولا، میرا نام عبداللہ بن سعد ہے۔ اب عبداللہ بن سعد کو ہمت ہوئی، بولے، صاحب، اپنا تعارف بھی کروا دو۔ اور جب انہیں علم ہوا کہ ان میں سے ایک اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسرے ان کے دوست اور دستۂ رسالت حضرت ابو بکر صدیق ہیں، تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بارے میں سن چکا تھا اور اسے قریش کی سخت مخالفت کا بھی علم تھا۔ عبداللہ بن سعد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا مجھے بھی سکھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، تم خود معلیٰ ہو، یعنی مستقبل کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ملاقات نے عبداللہ بن مسعود کو منزل کا پتہ بتا دیا۔ اب ان کے لیے وقت گزارنا مشکل تھا۔ شام ڈھلی، بکریاں مالک کے حوالے کیں، گھر آئے، رات بے قراری میں گزری۔
صبح صداقت ہوتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور بالآخر ایک پہاڑی کی گھاٹی میں اپنی مراد پائی۔ خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر بیعت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اپنے آپ کو خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ مشرکینوں کی بکریاں چرانے والا قرآن پاک کا حافظ اور مسلمانوں کا امام بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کو ایک درخت پر چڑھنے کا کہا تاکہ تازہ مسواک توڑ سکیں۔ جب وہ اوپر چڑھے تو تیز ہوا کے سبب ان کے کپڑے ٹانگوں سے پھٹ گئے، جس پر وہاں موجود لوگ ان کی سوکھی اور پتلی ٹانگیں دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کس بات پر ہنس رہے ہو؟ جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پتلی اور کم زور ٹانگیں دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزبانہ عمل میں یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ پڑھے لکھے نوجوان تھے اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو کتاب وحی کی عظیم محفل پر فائز کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت پرسوز آواز کے مالک اور خوش اخلاق قاری تھے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو دور در دیواریں وجود میں آ جاتی۔ اسلام کے ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ جب مشرکینوں کا ظلم و ستم، قہر و عذاب اپنے عروج پر تھا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانشینوں کا جینا مشکل کر دیا گیا تھا۔ ایسے میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے خواہش کی کہ اظہار کیا، کاش ہم حرم کعبہ میں بلند آواز قرآن پڑھ سکیں، مشرکینوں کو کلام اللہ سے روشنا کر سکیں۔ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ عمر میں ان سب سے چھوٹے تھے، لیکن اچانک آگے بڑھے اور پرجوش آواز میں بولے، یہ کلام میں کروں گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے توجہ سے انہیں دیکھا اور کہا، ابن سعد رضی اللہ عنہ، یہ خطرناک کام ہے، وہ تمہاری جان سے مار دیں گے، کیونکہ تمہارا قبیلہ کمزور ہے اور تمہارے والد بھی نہیں ہیں۔ تاہم حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے دل میں ایک فیصلہ کر چکے تھے جو اٹل تھا۔ بولے، اے بھائیو، سرفراز دین میں میری جان کی کیا حیثیت ہے؟ میں اللہ کے کلام کو ان مشرکینوں میں روشنا کروں گا، اللہ میری حفاظت فرمائیں گے۔ دوسری صبح جب سورج کی کرنیں حرم کعبہ کا طواف میں مصروف تھیں، حضرت عبداللہ بن سعد تنہا دار رقم سے نکلے، کعبہ کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا مشرکینوں کے سردار اپنی صبح کی عبادت کے لیے حرم میں موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ان کی صفوں کے بیچ میں سے نکلتے ہوئے مقام ابراہیم پر پہنچے اور پھر اچانک بابلند آواز سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کر دی۔ مشرکینوں کے کانوں میں یہ غیر مانوس لیکن کن آواز پہلی مرتبہ پڑی تھی۔ اچانک کچھ دیر اس کے صحرا میں مبتلا رہے، پھر اچانک کسی نے بتایا، یہ تو وہی کلام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لہو لہان کر دیا۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ جتنا پیٹا جاتا اتنا ہی زور سے قرآن پاک پڑھتے، یہاں تک کہ سورۃ الرحمن کی تلاوت مکمل کر لی۔ مشرکینوں کا ارادہ تھا کہ انہیں جان سے مار دیں، لیکن پھر انہوں میں سے کسی نے کہا، اس دبلے پتلے 9 عمر بچے کو جان سے مارنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ جب واپس آئے تو خون میں لہو لہان تھے، کپڑے پھٹ چکے تھے، چہرہ اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے مرہم پٹی کرتے ہوئے کہا، ہم نے تمہیں اس لیے منع کیا تھا۔ بولے، میں کل پھر جاؤں گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، بس مقصد پورا ہو گیا ہے۔